بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير۔ ناظرین کرام، انسان غلطی کا پتلا ہے، انسان سے بھول ہو جاتی ہے، انسان سے کوتاہی ہو جاتی ہے۔ یہ اللہ کا احسان عظیم ہے کہ جس نے انسان کو یہ نعمت عطا کر دی کہ وہ بھول جانے کے بعد اپنے رب کے سامنے حاضر ہو کر، وہ بھول جانے کے بعد اپنے رب کے سامنے اس بات کا اعتراف کر لے تو اللہ رب العزت اس بھول کو معاف فرما دیتے۔ توبہ اور اس کی قبولیت کی شروط اور اس کی فضیلت۔ توبہ کیا ہے؟ التوبہ عربی زبان میں تاب یتوب توبا وتوبتا وتابتا ومتابا سے ہے، جس کا مطلب ہے گناہ کو چھوڑ دینا، جس کا مطلب ہے نادم اور پریشان ہونا، جس کا مطلب ہے متوجہ ہونا، جس کا مطلب ہے بخش دینا، جس کا مطلب ہے دوبارہ مہربان ہونا۔ انسان جب گناہ کرتا ہے، نادم اور پریشان ہو جاتا ہے اور قلب و قالب سے اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو اللہ رب العزت دوبارہ اس پہ مہربان ہو جاتے ہیں اور اسے معاف کر دیتے ہیں۔ الاغر المزنی رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا ایہا الناس، اے لوگو، توبو الی اللہ، اللہ کی طرف پلٹ کے آ جاؤ، توبہ کر لو، فإنی اتوب الیہ فی اليوم 100 مرہ، میں ہر روز 100 مرتبہ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہوں۔ سبحان اللہ، وہ ذات اطہر، وہ ذات مقدس جس جیسی ذات اللہ نے پیدا ہی نہیں کی، وہ اگر 100 مرتبہ توبہ کرتی ہے جس کا کوئی گناہ نہیں، تو آج انسان سے کتنی غلطیاں ہوتی ہیں، اس کو تو 100 سے بھی زیادہ مرتبہ روزانہ توبہ کرنی چاہیے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا، انہ لیغان علی قلبی، میرے دل پر بھی پردہ اور بوجھ سا آ جاتا ہے، میں اس بوجھ کو کیسے دور کرتا ہوں؟ فاستغفر اللہ 70 مرہ، میں 70 مرتبہ استغفار کرتا ہوں مجلس میں بیٹھ کر۔ اس لیے امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، واتفقت الامت علی ان التوبة فرض علی المؤمنین، اس بات پر اتفاق ہے کہ مومنوں پر توبہ کرنا فرض ہے، بلکہ اللہ رب العزت نے اسی لیے جو توبہ نہیں کرتا اس کو ظالم قرار دیا ہے۔ ارشاد ربانی ہے، وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، جو توبہ نہیں کرتا وہ ظالموں میں سے ہو جاتا ہے۔ ظلم کس پہ کرتا ہے؟ اپنی ہی جان پہ کرتا ہے۔ توبہ نہیں کرے گا، کل قیامت کو اسے خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ اور لقمان حکیم نے سچ کہا تھا اپنے بیٹے سے، بیٹا گناہ کرنا ہے، اگر جی چاہے تو کر لینا، لیکن اتنا گناہ کرنا جتنی سزا سہنے کی تیرے اندر طاقت ہے۔ بیٹے اگر گناہ کرنے کی تڑپ پیدا ہو جائے تو کر لینا، لیکن وہاں جا کے کرنا جہاں تیرا مالک نہ تجھے دیکھ رہا ہو، کہاں جائے گا؟ اگر گناہ کرنے کا شوق پیدا ہو جائے وہاں جا کے کرنا جہاں اللہ کی زمین نہ ہو، کہاں جائے گا؟ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
توبہ کی قبولیت کی شرائط کو بھی سمجھا دیا۔ اس وقت تک توبہ نہیں ہوتی جب تک انسان اللہ کو راضی کرنے کی نیت نہ کرے، لوگوں کے سامنے ہاتھ اٹھا لے اور کہے میں توبہ کر رہا ہوں، مقصود شہرت ہو، ناموری ہو کہ بڑی دعائیں کرتا ہے، ایسے بندے کی توبہ کیسے اللہ قبول فرمائے؟ سب سے پہلی شرط یہ ہے خلوص نیت، اللہ کو راضی کرنا، اپنے گناہوں کو پاک صاف کروانا، اپنے گناہوں کو معاف کروانا۔ جب یہ انسان کی نیت ہوتی ہے تو پھر اللہ معاف کر دیتے ہیں۔ ان اللہ یقبل، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ان اللہ لا يقبل من العمل الا ما كان له خالصا وابتغي به وجهه۔ اللہ رب العزت کے ہاں وہی عمل قابل قبول ہوتا ہے جو اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے اور اسی کی رضا مقصود ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاص کے بعد ایک ضروری بات بیان کر دی، فرمایا ان اللہ احتجر التوبہ عن کل صاحب بدعہ حتی یدعہا۔ اللہ رب العزت اس بدعتی کی توبہ کو قبول ہی نہیں کرتے جب تک وہ بدعت کو چھوڑ نہیں دیتا۔ اور دوسری روایت کے لفظ ان اللہ احتجب التوبہ عن کل صاحب بدعہ، اللہ اس شخص کے سامنے پردہ لٹکا دیتے ہیں جو بدعت کا مرتکب ہوتا ہے۔ دوسرے لفظ میں اسے محمد مصطفیٰ کے طور طریقے پسند نہیں آئے۔ آپ کی ذات جس طرح بے مثال ہے، آپ کے اقوال بھی بے مثال ہیں، آپ کی ذات جس طرح اعلیٰ ہے، آپ کے اعمال بھی اسی طرح اعلیٰ ہیں۔ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال اور اعمال مبارکہ کو اہمیت نہیں دیتا، اللہ رب العزت کے ہاں اس شخص کی کوئی اہمیت نہیں۔ اخلاص اور بدعت سے دور ہونا، جب تک بدعت کو چھوڑ نہیں دیتا اس وقت تک اس کی توبہ کو قبول نہیں کیا جاتا۔ تیسری شرط الاعتراف، انسان اقرار کرے، اعتراف کرے کہ میرے مالک مجھ سے گناہ ہو گیا ہے۔ ان العبد اذا اعترف ثم تاب تاب اللہ علیہ، بندہ مومن جب اعتراف کر لیتا ہے، اقرار کر لیتا ہے تو اللہ رب العزت اسے معاف فرما دیتے۔ چوتھی شرط یہ ہے الاقلاع عن الذنب، جس گناہ سے توبہ کر رہا ہے اس گناہ کو چھوڑ دے۔ جب انسان اس گناہ کو چھوڑ دیتا ہے تبھی اس کی توبہ ہے۔ اگر گناہ بھی کرتا جائے اور توبہ کے الفاظ بھی اپنی زبان سے بولتا جائے تو ایسی توبہ تو نہیں ہوتی۔ اس لیے قاضی فضیل ابن عیاض رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے الاستغفار بلا اقلاع عن الذنب توبۃ الکذابین، جو انسان گناہ نہیں چھوڑتا اور توبہ کرتا ہے اور کہتا ہے میں تو توبہ کر رہا ہوں، نماز پھر بھی نہیں پڑھتا، اور توبہ کر رہا ہے کہ میں نماز پڑھوں گا پچھلی معافی مل جائے، اور نماز پھر بھی نہیں پڑھتا، یہ تو جھوٹے لوگوں کی توبہ ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان العبد اذا اخطأ خطیئہ نکتت فی قلبہ نکتۃ سوداء، جب بندہ غلطی کرتا ہے تو اس کے دل پہ کالا ایک نکتہ لگ جاتا ہے، ایک نشان لگ جاتا ہے۔ فإن هو نزع، اگر وہ اس گناہ کو چھوڑ دیتا ہے، واستغفر، اور استغفار کرتا ہے، وتاب، اور توبہ کرتا ہے، سقل قلبہ، اللہ رب العزت اس کے دل کو پاک صاف کر دیتے۔ پانچویں شرط یہ ہے انسان اپنے گناہ پہ شرمندہ ہو، نادم ہو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے الندم توبہ، شرمندگی یہ بھی ایک توبہ ہے۔ اور عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مخاطب ہو کر فرمایا یا عائشہ ان الممت بذنب فتوبی واستغفری فإن التوبة من الذنب الندم والاستغفار۔ اے عائشہ، اگر تجھ سے کوئی غلطی ہوگی ہے تو تو نادم ہو جاؤ اور توبہ کر لو، کیونکہ توبہ یہ ہے الندم والاستغفار، شرمندہ ہو جانا اور اللہ کی طرف پلٹ کے آ جانا۔ چھٹی شرط یہ ہے کہ انسان عزم کرے، العزم علی الا یعود فیہ،
اے اللہ میں یہ گناہ دوبارہ نہیں کروں گا۔ جب انسان عزم کر لیتا ہے تو اللہ رب العزت اسے معاف کر دیتے ہیں۔ ارشاد ربانی ہے وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ۔ وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً، جو لوگ اللہ کی نافرمانی کر بیٹھتے ہیں، او ظلموا انفسہم، یہ اپنی جانوں پہ ظلم کر بیٹھتے ہیں، ذکر اللہ، وہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں، فاستغفروا لذنوبہم، اور اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرتے ہیں، ومن یغفر الذنوب الا اللہ، اللہ کے علاوہ کون گناہوں کو معاف کر سکتا ہے، ولم یصروا علی ما فعلوا وهم یعلمون، پھر دوبارہ وہ گناہوں پہ اصرار نہیں کرتے، جو عزم کر لیے اس پہ پختگی دکھاتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں ان شرائط کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری توبہ کو قبول فرمائے، ہمیں توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری توبہ کو قبول فرمائے۔ ناظرین کرام، ابھی چند لمحات کا وقفہ ہوگا، وقفے کے بعد ہم دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، وقفے سے پہلے ہم یہ بیان کر رہے تھے توبہ اس شخص کی قبول ہوتی ہے جس کی نیت خالص ہو، جو بدعت کو چھوڑ دے، جو اپنے گناہوں کا اعتراف و اقرار کر لے اور اپنے گناہوں پر شرمندہ ہو جائے اور اپنے گناہوں کو چھوڑنے کا عزم کر لے اور اس گناہ کو چھوڑ دے جس گناہ سے توبہ کر رہا ہے۔ ساتویں شرط یہ ہے انسان اس وقت اس کی توبہ قبول ہوتی ہے۔ توبہ کی قبولیت کی ساتویں شرط یہ ہے کہ موت کی غرغراہٹ سے پہلے توبہ کرے۔ اذا عاین الملک، جب فرشتہ نظر آ جائے، والتفت الساق بالساق، اور پنڈلی پہ پنڈلی چڑھ جائے اور موت کی غرغراہٹ شروع ہو جائے تو پھر توبہ قبول نہیں ہوتی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یقبل توبۃ العبد ما لم یغرغر، اللہ رب العزت توبہ کو قبول فرماتے ہیں جب تک موت کی غرغراہٹ نازل نہیں ہو جاتی۔ من تاب الی اللہ قبل، من تاب الی اللہ قبل ان یغرغل قبل اللہ من، جو اللہ کی طرف توبہ کرتا ہے موت کی غرغراہٹ سے پہلے اللہ اس کی توبہ کو قبول فرما لیتے ہیں۔ آٹھویں شرط، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان للتوبۃ بابا عرض ما بین مصراعیہ کما بین المشرق والمغرب، اللہ رب العزت نے توبہ کا ایک دروازہ بنایا ہے جس کی چوڑائی اتنی ہے جتنا مشرق و مغرب کا فاصلہ ہے، لا یغلق حتی تطلع الشمس من مغربها، یہ اس وقت تک دروازہ کھلا ہے جب تک قیامت قائم نہیں ہو جاتی۔ فمن مات فقد قامت قیامته، جس کو موت آ جائے اس کی قیامت تو اسی دن قائم ہو گئی۔ تو موت سے پہلے پہلے توبہ کی جائے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ہے کہ توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں توبہ کی توفیق عطا فرما دے۔ نویں شرط یہ ہے توبہ کی قبولیت کے لیے انسان کو بری مجالس چھوڑنی چاہیے، برے دوست، برا معاشرہ، بری مجالس، اس کو ترک کر دے۔ 99 لوگوں کا قاتل ایک پادری کے پاس پہنچا اور کہتا ہے حل من توبہ، کیا میری توبہ ہے؟ اس نے کہا 99 جانوں کو ضائع کر دیا اور توبہ کی بات کر رہے ہو؟ اس نے تلوار نکالی اور اس کو بھی مار دیا۔ 100 کا قاتل کسی نیک انسان کے پاس آیا، اس سے پوچھا حل من توبہ، کیا میری توبہ ہے؟ کہا کیوں نہیں، اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے، لیکن سنو
ائت قریۃ کذا وکذا فانہم یعبدون اللہ، فلاں بستی میں چلے جاؤ، وہاں اللہ کی عبادت کرنے والے لوگ رہتے ہیں، یہ بستی چھوڑ دو۔ وہ شخص نکلا، فادرکہ الموت، راستے میں اسے موت آ گئی، گر گیا۔ اللہ کے نورانی فرشتے آئے، اس کی روح قبض کی ملک الموت نے، اور وہ فرشتے جو اس روح کو جنت میں لے جانے والے تھے وہ بھی موجود ہیں، جو جہنم میں لے جانے والے وہ بھی موجود ہیں۔ فاختصمت الملائکہ، فرشتوں میں آپس میں جھگڑا ہوا، وہ کہیں یہ توبہ کر کے آیا ہے، اس کو جنت میں لے جانا ہے، دوسرے کہیں نہیں، اس نے کوئی عبادت تو کی نہیں ہے، یہ کیسے جنت میں جائے گا۔ اللہ نے ایک اور نورانی فرشتہ بھیجا کہ فیصلہ کرواؤ، قیسوا بینہما، ان دونوں کے درمیان نیک لوگوں کی بستی اور برے لوگوں کی بستی، ان دونوں کے درمیان پیمائش کرو، اس کا جسد خاکی جن لوگوں کے قریب ہوگا فیصلہ ہو جائے گا۔ فقاسوا، جن نے پیمائش کی، فوجداہ الی ہذہ اقرب بشبر، اس کا جسد خاکی نیک لوگوں کی طرف ایک بلشت قریب تھا، فیصلہ ہو گیا کہ یہ جنت میں جائے گا۔ اللہ رب العزت توبہ قبول کرتے ہیں اس شخص کی جس شخص کی نیت خالص ہو، بدعت کو چھوڑ دے، اقرار کر لے، اعتراف کر لے، شرمندہ ہو جائے، اس گناہ کو چھوڑ دے جس سے توبہ کر رہا ہے، عزم کرے کہ آئندہ نہیں کروں گا، موت کی غرغراہٹ سے پہلے، قیامت سے پہلے، موت سے پہلے توبہ کرے اور برے لوگوں کی صحبت کو چھوڑ دے، اللہ رب العزت توبہ قبول فرماتے ہیں۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا توبہ کی فضیلت بیان کرتے ہوئے، التائب من الذنب کمن لا ذنب له، جو سچی توبہ کر لیتا ہے وہ تو ایسے ہو جاتا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الشیطان قال، شیطان کہنے لگا، وعزتک یا رب، تیری عزت کی قسم اے میرے رب، لا ابرح اغوی عبادک ما دامت ارواحهم فی اجسادهم، میں تیرے بندوں کو گمراہ کرتا رہوں گا جب تک وہ زندہ رہیں گے۔ اللہ رب العزت نے جواب دیا، وعزتی وجلالی لا ازال اغفر لهم ما استغفرونی، مجھے میری عزت کی قسم، میری جلالت کی قسم، جب تک وہ مجھ سے بخشش طلب کرتے رہیں گے میں بھی معاف کرتا رہوں گا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها اسم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله إياه، إما أن يعجل له دعوته وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها وإما أن يدخرها له في الآخرة۔ بندہ جب دعا کرتا ہے اللہ رب العزت سے معافی طلب کرتا ہے، گناہ کی دعا نہیں، قطع رحمی کی دعا نہ ہو، تو اللہ رب العزت تین چیزوں میں سے ایک چیز اس کو عطا کر دیتے ہیں۔ اللہ فوراً اس کی دعا کو قبول فرما لیتے ہیں، یا اس سے مصیبت کو ٹال دیتے ہیں، یا اس کے لیے قیامت کے دن کے لیے ذخیرہ کر لیتے ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا ان صاحب الشمال ليرفع القلم 6 ساعات عن العبد المسلم المخطئ فإن ندم واستغفر الله منها ألقاها وإلا كتبت واحدة۔ اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کے ساتھ کتنی رحمت کا معاملہ کیا، وہ فرشتہ جو گناہ لکھتا ہے اس کو آرڈر دیا ہے ان صاحب الشمال ليرفع القلم 6 ساعات، میرے فرشتے 6 گھڑیوں تک تم نے گناہ لکھنا نہیں، میرے بندے سے بھول ہو گئی 6 گھڑیوں تک اس کا انتظار کرو، فإن ندم، اگر 6 گھڑیوں کے اندر یہ شرمندہ ہو جائے، واستغفر اللہ منها، اور اس گناہ سے اس نے اللہ سے توبہ کر لی، القاہا، میرے فرشتے اس کو لکھنے کی بھی ضرورت نہیں، میں اس کو معاف کر دیتا، اور اگر 6 گھڑیوں میں بھی پلٹ کے میری طرف نہیں آتا، وَإِلَّا كُتِبَتْ وَاحِدًا، تو پھر اس کا ایک گناہ لکھ دیا جائے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ رب العزت فرماتے انا عند ظن عبدی بی،
ان خیرن فخیرن و ان شرن فشرن، میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق اس کو انعامات سے نوازتا ہوں، اگر خیر کی امید رکھے تو میں خیر ہی عطا کرتا ہوں، اگر وہ شر کے جذبات رکھتا ہے تو اس کو خیر کیسے ملے؟ بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے، اللہ رب العزت نے فرمایا انا مع عبدی ما ذکرنی وتحرکت بی شفتا، میری رحمت میرے بندے کے ساتھ ہوتی ہے، اس کے ہونٹ حرکت میں آتے ہیں، میری رحمت اس پہ نازل ہو جاتی ہے، وہ میرے سامنے ہاتھ پھیلائے تو صحیح۔ ان اللہ یبسط یدہ باللیل لیتوب مسیء النہار ویبسط یدہ بالنہار لیتوب مسیء اللیل، اللہ رب العزت رات کو ہاتھ پھیلاتے ہیں، کوئی ہے جس نے دن کو گناہ کیا میں اسے معاف کروں، دن کو ہاتھ پھیلاتے ہیں، کوئی ہے جو رات کی تاریکی کے دھوکے میں آگے گناہ کر بیٹھا میں اسے معاف کر دیتا ہوں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں توبۃ نصوح، سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں ان شرائط کی روشنی میں اپنی توبہ کو اللہ کے سامنے پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، ہماری خطاؤں اور لغزشوں سے درگزر فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔